بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل بہشتی زیور حصہ اول سے شروع کر رہے ہیں۔ مسائل بہشتی زیور حصہ اول میں شروع کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 47 سے۔ وضو کو توڑنے والی چیزوں کا بیان۔ وضو کو توڑنے والی چیزیں مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، جو چیز آگے اور پیچھے کی راہ سے عادت کے طور پر نکلے، جس کی تفصیل آ رہی ہے۔ ادھر سے عادت کے طور پر نکلنے والی چیزیں یہ ہیں، یعنی آگے یا پیچھے جو انسان کے پیشاب یا پاخانہ کی جگہ ہوتی ہے، آگے یا پیچھے سے عادت کے طور پر نکلنے والی چیزیں یہ ہیں: پاخانہ، پیشاب، پاخانہ کے مقام سے نکلنے والی ہوا، منی، مزی، ودی، حیض و نفاس کا خون، یہ چیزیں ہیں جو عام طور پر نکلتی ہیں۔ ان سب کی تفصیل انشاءاللہ ایک ایک کر کے آ رہی ہے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جو مرد یا عورت ان کے آگے یا پیچھے والے راستے سے نکلتی ہیں یہ چیزیں۔ مسئلہ: شہوت کا خیال آنے سے یا شہوت سے چھونے سے اگر آگے کی راہ سے پانی آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اس پانی کو مزی کہتے ہیں۔ یعنی شہوت کے خیال سے، جیسے کوئی اپنے گھر والوں سے، اہلیہ سے کوئی چھو رہا ہے یا خیال آ رہا ہے، تو اسی خیال میں، اسی چھونے سے اس کو آگے کے راہ سے کچھ پانی، پتلا سا پانی نکل آیا تو اس کو مزی کہتے ہیں۔ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ غسل اگرچہ فرض نہیں ہوتا لیکن وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ: عورت میں پیشاب اور مزی کا قطرہ اندر کے سوراخ سے باہر نکل آیا، لیکن اس کھال کے اندر ہے جو اوپر ہوتی ہے، تب بھی وضو ٹوٹ گیا ہے، کیونکہ جو مزی کا جو قطرہ ہے وہ اپنے مقام سے جو نکل چکا ہے۔ اب اگرچہ اوپر والی کھال ایسی ہوتی ہے کہ جس سے جو ہے نا وہ اندرونی حصہ ڈھکا ہوا ہوتا، نظر نہیں آتا، لیکن اوپر والی کھال بالکل ٹمپریری ہوتی ہے، اس لیے اس کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ اس اندر والی کھال کے نیچے بھی اگر وہ قطرہ آ گیا ہے پیشاب کا یا مزی کا تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ: اگر کسی کی کانچ یعنی پاخانہ کی آنت کا حصہ باہر نکل آئے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ کچھ نجاست تو باہر آئے گی، پھر خواہ وہ خود بخود اندر چلی جائے یا ہاتھ یا کپڑے سے اس کو اندر پہنچایا جائے۔ کانچ یا پاخانہ جو انسان پیچھے کی راہ سے کرتا ہے، اس کی آنت جو ہوتی ہے وہ بعض دفعہ انسان کے جو مسلز ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں، بعض کے بیماری کی وجہ سے، کسی وجہ سے، تو وہ بعض دفعہ پورا کا پوری آنت ہی باہر آ جاتی ہے، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ نجاست بھی باہر آتی ہے، اگرچہ وہ خود بخود اندر بھی چلی جائے لیکن ایک دفعہ باہر آ گئی تو اس سے وضو ٹوٹ گیا۔ اسی طرح اگلا مسئلہ ہے: اگر کسی شخص کا بواسیری مسح اندر سے باہر نکل آئے تو وضو ٹوٹ جائے گا، خواہ وہ پھر سے خود بخود اندر چلا گیا ہو یا ہاتھ یا کپڑے کے ذریعہ اندر کیا گیا ہو۔ بواسیری مسح یعنی جو ایک دانہ ہوتا ہے، بواسیر کی وجہ سے پاخانے میں مقعد کی جگہ پر بن جاتا ہے، وہ دانہ جو ہے وہ تھوڑا بڑے سائز کا بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی سائز کا ہو سکتا ہے۔ اگر وہ باہر آ جائے، چونکہ وہ حقیقت میں اندر کی جانب ہوتا ہے، جب وہ باہر آئے گا تو اس کے ساتھ کوئی نجاست، کوئی گندگی بھی آئے گی، تو پھر خواہ خود بخود اندر چلا جائے یا اس کو کپڑے وغیرہ کے ذریعے اندر کر دیا گیا ہو، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ: منی اگر شہوت کے بغیر خارج ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ مثلا کسی نے کوئی بوجھ اٹھایا یا وہ کسی اونچے مقام سے گر پڑا اور اس صدمہ سے منی خارج ہو گئی، یہ کسی بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے یا ویسے بھی ہو سکتا ہے، منی نکل گئی۔ عام طور پر تو منی شہوت سے ہی نکلتی ہے جب انسان شہوت میں ہو، لیکن کسی اور وجہ سے بھی نکل سکتی ہے، کسی اور وجہ سے نکلے تو وضو ٹوٹ جائے گا،
غسل فرض ہوگا یا نہیں، اگرچہ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، اس کے لیے شہوت سے اچھل کر نکلنا، اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آ جائے گی۔ تنبیہ، منی جب شہوت سے نکلے یا عورت حیض و نفاس سے پاک ہو تو اس پر غسل فرض ہوتا ہے۔ یہ اس میں بتا دیا گیا کہ غسل فرض ہوتا ہے جب شہوت سے نکلے۔ اگر بغیر شہوت کے منی نکل گئی کسی وجہ سے، جیسے مسئلے میں گزرا ہے، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ کرنا ضروری ہوگا کسی عبادت کے لیے۔ نمبر 2، آگے پیچھے کی راہ سے جو چیز خلاف عادت نکلے۔ خلاف عادت نکلنے والی چیزیں یہ ہیں: استحاضہ کا خون، یعنی ایسا خون جو عورتوں کو اپنی جو ماہواری کی عادت ہے اس عادت کے مطابق نہیں بلکہ اس خلاف عادت نکل رہا ہے، اس کو استحاضہ کا خون کہتے ہیں۔ اس کی تفصیل بھی آگے، اس کا مستقل باب ہے، اس میں آ رہی ہے۔ عادت کے خلاف نکل آئی، جو عادت تھی وہ نہیں، اس کے مطابق نہیں نکلا خون بلکہ اس کے علاوہ خون آ گیا، اس کو استحاضہ کا خون کہتے ہیں۔ یا کیڑا نکلا، کنکری، حکنا کی نلی جو مقعد کے اندر غائب ہو گئی ہو۔ حکنا کہتے ہیں کہ جب کسی کو بواسیر ہو جاتی ہے یا سخت قسم کی جو ہے نا وہ قبض ہو جاتی ہے تو ایک نلی چھوٹی سی ہوتی ہے، اس میں میڈیسن مکس ڈال کر وہ لگائی جاتی ہے تاکہ وہ اس میں جو ہے نا وہ حصہ نرم ہو جائے اور جو ہے نا وہ جو گندگی ہے وہ نکل جائے باہر۔ تو وہ نلی اگر غائب ہو جائے تو پھر وہ باہر نکل آئے تو یہ خلاف عادت چیز ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو خلاف عادت نکلتی ہیں۔ اچھا، آگے ہے کہ کیڑا، کنکری وغیرہ اگرچہ خود پاک ہیں لیکن ان کے نکلنے سے کچھ نجاست بھی ضرور نکلتی ہے، اگرچہ وہ تھوڑی ہی ہو، اور آگے پیچھے کی راہ سے تھوڑی سی بھی نجاست نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جی، کیڑا فی نفسی اگر کوئی جسم پر پھر رہا ہو وہ تو پاک ہے، اس کے پھرنے سے کوئی نجاست نہیں آتی، لیکن وہ جب کسی مقام سے نکلے گا آگے یا پیچھے کی راہ سے نکلے گا تو اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ نجاست ہوگی۔ اس طرح کنکر فی نفسی ہی تو پاک ہے، لیکن اگر وہ کسی راستے سے نکلے گا تو اس میں کچھ نہ کچھ نجاست ہوگی، اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ، آگے پیچھے کی راہ سے کوئی کیڑا جیسے کینچوا یا کنکری نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ جی، آگے پیچھے کی راہ سے کوئی کیڑا جیسے کینچوا یا کنکری نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ کینچوا مطلب ایک لمبے سائز کا کیڑا سا ہوتا ہے جو انسان کے اندر بھی پیدا ہوتا ہے، جو پیشاب پخانہ کے راہ سے نکل جاتا ہے۔ وہ زمین میں عام طور پہ ہوتے ہیں، ہمارے پنجابی میں تو اس کو گنڈویا کہتے ہیں، انگلش میں شاید اس کو وارم کہتے ہیں، مختلف قسمیں ہوتی ہیں اس کی۔ بیلی وارم پیٹ سے نکلتا ہے غالباً، اس کو کہتے ہیں ارتھ وارم ہوتا ہے، اور ٹیپ وارم وغیرہ اس کی مختلف قسمیں ہیں، تو یہ پیٹ سے نکلتا ہے۔ اسی طرح کنکری نکلے تو ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا جی، آگے مسئلہ، اگر عورت نے اپنی شرمگاہ یعنی آگے کی راہ کے اندر تیل ٹپکایا یا مرہم لگائی تو اس تیل کے باہر نکل آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی فی نفسی ٹپکانے سے تو کچھ نہیں ہوا، لیکن اگر وہ تیل اندر سے ہو کر باہر آ گیا یعنی اس کے ساتھ تو پھر نجاست لگ جائے گی، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ، بواسیر کے علاج کے لیے کوئی تیل یا مرہم پخانے کے مقام کے اندر لگائی، جب وہ باہر نکل آئے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ جی، صرف لگانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اگر وہ باہر نکل آئی دوائی تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ، عورتوں میں بیماری کی وجہ سے جو لیس دار پانی لیکوریا آگے کی طرف سے آتا ہے تو وہ پانی نجس ہے اور اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ، جو ہوا مرد اور عورت کے پیشاب کے مقام سے نکلے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ پیشاب کے مقام سے، ایک تو پخانے کے مقام سے نکلنا، پیچھے سے نکلنا، لیکن آگے سے کوئی ہوا نکلے، جو ہوا مرد اور عورت کے پیشاب کے مقام سے نکلے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ، عورت کے اندرونی معائنہ کے لیے اگر لیڈی ڈاکٹر نے شرمگاہ میں انگلی داخل کی تو عورت کا وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ جب انگلی داخل کی جائے گی تو جب انگلی باہر آئے گی تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی نجاست لگی ہوئی ہوگی، تو معائنہ کے لیے اگر ایسا کیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ، ولادت سے پیشتر یعنی ولادت سے کچھ ٹائم پہلے جو پانی چھوٹتا ہے
وہ نفاس نہیں بلکہ نجس رطوبت ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کے نکلنے سے نماز معاف نہیں ہوگی، کیونکہ یہ استحاضہ وغیرہ نہیں ہے، حیض و نفاس نہیں ہے، اس لیے اس سے نماز معاف نہیں ہوگی۔ نمبر 3، آگے پیچھے کی راہ کے علاوہ کسی جگہ سے نجاست کا نکلنا، یعنی باڈی کے دوسرے کسی حصے سے نجاست کا نکلنا، اس کا کیا حکم ہے بتایا جا رہا ہے۔ الف، خون، پیپ اور کچ لہو کا نکلنا۔ خون تو خالص خون ہوتا ہے، پیپ جو خالص پیپ ہے، اور کچ لہو ہوتا ہے جو خون اور پیپ کا مکسچر ہوتا ہے، اس کو کچ لہو کہتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 1، ان نجاستوں سے وضو ٹوٹنے کے لیے یہ شرط ہے، یعنی خون پیپ وغیرہ جو ہیں یہ چیزیں ہیں، ان سے وضو ٹوٹنے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ نکل کر جسم کے اس حصہ تک بہہ جائیں جس کو وضو یا غسل میں پاک کرنے کا حکم ہے۔ بس جب تک خون وغیرہ زخم کے احاطہ کے اندر ہے، زخم کے احاطہ سے باہر نہیں نکلا، اس وقت تک وہ بہنے کے حکم میں نہیں ہے۔ اس کی تفصیل آگے ایک ایک مسئلے میں آ بھی رہی ہے۔ ہمارے جسم میں بہت سارے حصے ایسے ہیں جن کو وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کو وضو یا غسل کے میں دھونا فرض نہیں ہے، جیسے ہماری باڈی کے اندر کے جو حصے ہیں جہاں تک پانی پہنچانا ممکن نہیں ہے وہ بالکل دھونے فرض نہیں ہے۔ اس طرح آنکھ کا اندرونی حصہ وہ بھی دھونا فرض نہیں ہے۔ کان کا اندرونی حصہ جو نظر نہیں آتا، جتنا حصہ نظر آتا ہے وہ تو غسل میں دھونا فرض ہے، وہاں تک پانی پہنچانا، لیکن جو اب ناک کان کے اندر پانی ڈالنا وہ فرض نہیں ہے اندر کی طرف۔ اسی طرح ہمارا ناک ہے، جو ناک میں بھی نرم ہڈی تک تو ہے، لیکن اس سے اوپر کا جو حصہ ہے اس کو دھونا فرض نہیں ہے۔ یعنی جن حصوں کو دھونا فرض نہیں ہے وہاں تک اگر خون رہے پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو کوئی وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر ایسی جگہ پر خون آ گیا جس کا دھونا فرض ہے، پھر اس کو نجس بن جائے گی وہ چیز، اور اس سے پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ، کسی کی آنکھ کے اندر کوئی دانہ وغیرہ تھا، وہ پھوٹ گیا یا خود اس نے پھوڑ دیا اور اس کا خون یا پانی بہہ کر آنکھ میں تو پھیل گیا ہے لیکن باہر نہیں نکلا، تو وضو نہیں ٹوٹا، کیونکہ وضو یا غسل میں آنکھ کے اندر کے حصہ کو دھونے کا حکم نہیں ہے، اور اگر آنکھ کے باہر نکل پڑا تو ٹوٹ گیا جی، کیونکہ آنکھ کے باہر کا حصہ دائیں بائیں جہاں بھی ہو وہ سارا غسل میں دھونا فرض ہے، اس لیے اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ، اگر کان کے اندر دانہ ہو اور پھوٹ جائے تو جب تک خون پیپ سوراخ کے اندر اس جگہ تک رہے جہاں غسل کرتے وقت پانی پہنچانا فرض نہیں ہے، تب تک وضو نہیں جاتا، اور جب ایسی جگہ بہہ کر آ جائے جہاں پانی پہنچانا فرض ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ، اگر کسی کے سوئی چبھ گئی یا کانٹا جس طرح ہوتا ہے چبھ گیا اور خون نکل آیا لیکن بہا نہیں تو وضو نہیں ٹوٹا، اور جو ذرا بھی اپنی جگہ سے بہہ پڑا تو وضو ٹوٹ گیا۔ جس طرح یہ شوگر چیک کرتے ہیں تو ہلکا سا لگاتے ہیں ٹک، وہ ایک سرنج بہت ہی باریک سا ہوتا ہے، تو وہ اتنا ہی ہوتا ہے کہ جو بمشکل اوپر جو ہے نا وہ ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، جہاں سے وہ نکلا ہے وہ وہیں پر رکا ہوا ہے، لیکن اگر وہ بہہ پڑا دائیں بائیں کہیں گر گیا، ٹپک پڑا یا بہہ پڑا، تو پھر یہ سے جو ہے نا وہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر بہا نہیں ہے وہیں ہے اور صاف کر دیا اور مزید نہیں نکلا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ، کسی نے اپنے پھوڑے یا چھالے کے اوپر کا چھلکا نوچ ڈالا اور اس کے نیچے خون یا پیپ دکھائی دینے لگی، زخم تھا اور اس کے اوپر چھلکا بنا ہوا تو اس نے اکھیڑ دیا، نیچے سے خون نظر آنے لگ گیا یا پیپ نظر آنے لگ گئی، لیکن وہ خون یا پیپ اپنی جگہ ٹھہرا رہا، کسی طرف نکل کر بہا نہیں تو وضو نہیں ٹوٹا، اور جو بہہ پڑا تو وضو ٹوٹ گیا جی۔ یہ بات بھی ذہن میں رہے، جب تک زخم کے اندر چیز رہے گی اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹے گا، باہر آ گئی تو ٹوٹ گیا۔ مسئلہ، کسی کے پھوڑے میں بڑا گہرا گھاؤ ہو گیا، یعنی وہاں گہرا گھاؤ ہو گیا، تو جب تک خون پیپ اس گھاؤ کے سوراخ کے اندر ہی اندر رہے، باہر نکل کر بدن پر نہ آئے، اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ وہ زخم کے اندر ہی ہے ابھی۔ مسئلہ، سر کی چوٹ میں اگر خون اتر کر ناک کی نرم جگہ تک آ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ نرم جگہ تک دھونا غسل میں فرض ہے، لہٰذا یہاں تک خون آیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔
اسی طرح اگر کان سے نکل کر کان کے اس حصہ میں آ جائے جس کا دھونا غسل کرتے وقت فرض ہے، تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ جو سر میں جو چوٹ لگتی ہے اس کا خون عام طور پر یا ناک کے راستے سے باہر آتا ہے یا کان کے راستے سے باہر آتا ہے۔ اگر ناک یا کان کے راستے میں اس حد تک رہا جس حد تک غسل میں دھونا فرض نہیں ہے، تب تک تو وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر اس حصے میں آ گیا جس کو غسل میں دھونا فرض ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ، اگر خون کا بالفعل بہنا نہ پایا جائے اور بالقوہ بہنا پایا جائے، یعنی آگے اس کی تفصیل خیر آ رہی ہے، مثلا نکلتے ہوئے خون کو پونچھتا رہا، یعنی خون نکل رہا تھا لیکن ٹیشو سے یا کسی کپڑے سے اس کو جذب اس کے اوپر لگاتا رہا، اس کو صاف کرتا رہا اور بہنے نہ دیا، اور وہ اتنا تھا کہ اگر وہ نہ پونچھتا تو زخم کے آس پاس کے جگہ میں بہہ جاتا تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی وہ خون بالفعل تو نہیں بہا، زخم کے اوپر خون آیا اس نے صاف کر دیا، یعنی بہنے نہیں دیا، لیکن پوٹینشلی یعنی کہ بالقوہ مستقبل میں اگر اس کو نہ صاف کرتا تو اس خون میں اتنی طاقت تھی، اتنی قوت تھی کہ وہ بہہ پڑتا تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بالفعل تو نہیں بہا لیکن بالقوہ بہہ سکتا تھا، یعنی اس میں بہنے کی صلاحیت تھی، قوت تھی، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا اگر اتنی مقدار بنتی ہو کہ جو بہہ جاتی ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، ورنہ نہیں۔ اور یہ بات غور و فکر اور گمان غالب سے معلوم کی جائے گی کہ وہ بہنے والی مقدار تھی یا نہیں، کیونکہ صاف کرتا رہا ہے، اب جو ہے نا وہ پریکٹیکلی تو پتہ نہیں چل سکتا کیونکہ وہ تو صاف کر چکا، اب غالب گمان یا اندازے سے غور و فکر کر کے اس بات کا اندازہ لگائے۔ مسئلہ، کسی کے زخم سے ذرا ذرا خون نکلا، اس نے کپڑے سے صاف کر لیا، پھر ذرا سا نکلا، پھر اس نے صاف کر ڈالا، اسی طرح کئی دفعہ کیا کہ خون بہنے نہ پایا، تو دل میں سوچ کر اگر ایسا معلوم ہو کہ صاف نہ کیا جاتا تو بہہ پڑتا تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر ایسا معلوم ہو کہ صاف نہ کیا جاتا تو تب بھی نہ بہتا تو وضو نہ ٹوٹے گا۔ یہ مسئلہ پیچھے والے مسئلے کی ہی وضاحت ہے۔ مسئلہ، اگر مچھر یا کھٹمل نے خون پی لیا، یعنی کوئی ایسا جانور ہے کہ جو انسان کا خون پیتا ہے، ان میں سے کسی نے خون پی لیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ ان کا پیا ہوا خون اتنا نہیں ہوتا کہ جو خود بہہ سکے، کیونکہ مچھر جب اگر کوئی مار بھی دے مچھر کو تو بالکل ہلکا سا خون کا نشان سا بن جاتا ہے، وہ اتنا نہیں ہوتا کہ بہہ پڑے۔ کسی نے جونک لگائی، مسئلہ کسی نے جونک لگائی اور جونک میں اتنا خون بھر گیا کہ اگر بیچ میں سے کاٹ دو تو خون بہہ پڑے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور جو اتنا نہ پیا ہو بلکہ کم پیا ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ جونک لگاتے تھے آج کل کے دور میں جس طرح حجامہ لگایا جاتا ہے، حجامہ لگاتے ہیں آج کل کے دور میں، پچنا جسے کہتے ہیں، تو ایک طریقہ علاج کہیں کہیں جونک کا بھی تھا یا شاید ہوگا بھی، کیونکہ وہ خون چوستی ہے تو اس کو کسی انسان کے کسی باڈی کے اوپر لگا دیتے ہیں تو وہ خون چوسنا شروع کر دیتی ہے، تو وہ خون چوستی چوستی وہ بھر جاتی ہے، وہ بالکل ربڑ کی طرح ہوتی ہے، چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن جب اس کو لگاتے ہیں تو خون چوستے چوستے بالکل غبارے کی طرح وہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر تو تھوڑا سا یہ بھی پیا تھا خون کے اس کو اتار دیا یا وہ خود اتر گئی، اتنا خون کہ اگر اس کو درمیان سے کاٹیں تو بہے گا نہیں تو وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر اتنا پی لیا تھا کہ اگر اس جونک کو درمیان سے کاٹیں اس میں سے خون باہر آ جائے، بہہ پڑے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ، خون کے کسی تجزیہ ٹیسٹ کے لیے سوئی کے ذریعہ سرنج پچکاری میں خون لیا یا وریدی ٹکا لگانے کے لیے پچکاری میں خون کھینچا، وریدی ٹکا جو رگ میں لگاتے ہیں، رگ میں ٹکا لگاتے ہیں، مثلا بازو کے درمیان میں سینٹر میں جس طرح وہ رگ نکالتے ہیں پہلے اس میں پھر سرنج لگاتے ہیں، تو چیک کرنے کے لیے کہ یہ ٹکا صحیح لگا ہوا ہے یا نہیں، تو ڈاکٹر کیا کرتے ہیں، تھوڑا سا ٹکا کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، اگر تو پچکاری میں یعنی سرنج میں خون آ جائے تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ ٹکا صحیح ہے آپ لگا دیں۔ تو وہ جو کھینچا ہے، سرنج میں خون آ گیا ہے تو وہ خون اس قدر ہوتا ہے کہ وہ بہہ پڑے، اس لیے اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اس کے بارے میں یہاں بتایا جا رہا ہے۔ خون کے کسی تجزیہ یعنی ٹیسٹ کے لیے سوئی کے ذریعے سرنج یعنی پچکاری میں خون لیا یا وریدی ٹیکا لگانے کے لیے پچکاری میں خون کھینچا یا خون کا عطیہ دیا، یعنی خون کی بوتل دے دی مثلا، عطیہ دیا، تو ان صورتوں میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔
مسئلہ، اگر کسی نے ناک سنکی اور اس میں جمے ہوئے خون کی پھٹکیاں نکلیں تو وضو نہیں ٹوٹ گیا. جمع ہوا خون تھا، اس کے پیس نکلے جس طرح ہوتے ہیں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا کیونکہ وہ جمع ہوا ہے، کیونکہ یہ منجمد خون ہے یعنی جمع ہوا خون ہے. جبکہ نجس خون وہ ہے جو پتلا ہو اور نکل کر بہہ پڑے. اگر کسی نے اپنی ناک میں انگلی ڈالی پھر جب اس کو نکالا تو انگلی میں خون کا دھبا معلوم ہوا، یعنی خون کا کلر اس انگلی میں معلوم ہو رہا ہے، لیکن وہ خون بس اتنا ہی ہے کہ انگلی میں تو ذرا سا لگ جاتا ہے لیکن بہتا نہیں، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. ناک میں کوئی سوراخ ہے، مثلا ناک کے سوراخ میں کوئی زخم ہے، زخم میں وہ ایسا ہے کہ بس انگلی لگاتا ہے تو انگلی میں تو اس کا رنگ کلر آ جاتا ہے، خون کا لگ جاتا ہے ہلکا سا، لیکن وہ باہر بہتا نہیں ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. بہہ پڑے تو ٹوٹ جائے گا. مسئلہ، اگر کسی کے تھوک میں خون معلوم ہوا تو اگر تھوک میں خون بہت کم ہے جس کی علامت یہ ہے کہ تھوک کا رنگ سفیدی یا زردی مائل ہے تو وضو نہیں ٹوٹا، اور اگر خون زیادہ یا برابر ہے جس کی علامت یہ ہے کہ خون کا رنگ سرخ یا سرخی مائل ہے تو وضو ٹوٹ گیا ہے. جی، کیونکہ سرخ جو ہے وہ جب سرخ رنگ ہوگا تو اس میں خون زیادہ ہوگا جس کی وجہ سے وہ وضو کو توڑ دے گا. خون کا زیادہ ہونا اس کے بہنے والا ہونے پر دلالت کرتا ہے، اور اگر برابر ہونے کی صورت میں بھی غلبہ ظن اسی کو ہوتا ہے اسی کو ہوتا ہے کہ وہ خود بخود بہنے والا ہے. وعلیکم السلام. یعنی جب برابر خون اور تھوک برابر ہوگا تو اس میں بھی غلبہ ظن اسی کا ہے کہ وہ خون بہنے والا ہے، اس لیے اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. مسئلہ، اگر دان سے کوئی چیز کاٹی اور اس چیز پر خون کا دھبا معلوم ہوا یا دانت میں خلال کیا اور خلال میں خون کی سرخی دکھائی دی تو جب تک خون نہ بہے وضو نہیں ٹوٹے گا. اور اس کے بہنے کی شناخت کا طریقہ یہ ہے کہ تھوک میں خون کا رنگ دیکھیں، یعنی اس کے متصل بعد تھوک کر کے دیکھیں منہ سے تو تھوک میں خون کا رنگ دیکھیں. اگر تھوک میں خون کا رنگ بالکل معلوم نہ ہو تو وہ بہنے والا نہیں اور وضو نہیں ٹوٹا. اسی طرح یہ بھی طریقہ ہے کہ منہ اور دانتوں میں جس جگہ سے خون نکلا ہے اس جگہ پر انگلی یا کپڑا رکھے. اگر دوبارہ انگلی یا کپڑے پر خون ظاہر ہو تو گمان غالب یہ ہوگا کہ وہ خون بہنے والا ہے ورنہ نہیں. مثلا کسی نے کوئی سیب کھانا چاہا یا کوئی ایسا پھل کوئی چیز نوچی ہے تو سیب کو جیسے بائٹ لگائی، اس کو دانتوں سے نوچا تو سیب جب سامنے کیا تو اس کے اوپر نشان خون کا لگا ہوا تھا، سیب کے اوپر مثلا خون کا نشان لگا ہوا ہے. تو پھر اس کے بعد تھوک کر کے دیکھیں، اگر تھوک میں خون آ رہا ہے، غالب خون آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وضو کو توڑنے والا خون ہے، بہنے والا خون ہے. اور اگر نہیں آ رہا تو پھر نہیں ہے. اسی طرح یا دانتوں میں انگلی لگا کر چیک کر لیا جائے، انگلی لگانے سے اگر انگلی کے اوپر بھی خون آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خون بہہ رہا ہے جو وضو کو توڑ دینے والا ہے. مسئلہ، کھانسی کے ساتھ اگر پتلا اور بہتا ہوا خون آئے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر جمع ہوا خون آئے تو وضو نہیں ٹوٹتا. یہ بھی ذہن میں مسئلہ رہے. مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ بہنے والے خون سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جمع ہوئے خون سے وضو نہیں ٹوٹتا. تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کھانسی سے اگر کوئی پتلا سا خون منہ سے نکل آئے تو وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن جمع ہوا نکلے اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. مسئلہ، اگر پھوڑے پھینسی کا خون آپ سے نہیں نکلا بلکہ اسے دبا کر نکالا، خود بخود نہیں نکلا، پھوڑا تھا، پھنسی تھی، خود بخود خون نہیں نکلا لیکن اس کو دبا دیا تو نکل آیا تو تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا جبکہ وہ خون بہہ جائے، یعنی بہہ کر باہر نکلا اپنی جگہ سے ادھر ادھر پھیل گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا. مسئلہ، اگر کسی کے کوئی زخم ہو اور اس میں سے کوئی کیڑا نکلے یا کان سے کیڑا نکلے یا زخم میں سے کچھ گوشت کٹ کر گر پڑے اور خون نہ نکلے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. زخم سے کوئی کیڑا نکلا، وہ اگرچہ کسی زخم سے نکل کر جسم کے دوسرے حصے پر آ جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. ہاں، اس زخم سے خون جب نکل کر بہے گا وہ وضو توڑ دے گا. کان سے کیڑا نکل آیا کوئی ایسا، یا زخم کا جو ہے نا وہ کوئی حصہ کٹ کر جسم کا ایسا گر گیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. وضو کا ٹوٹنے کا حکم خون کے بہنے سے ہوتا ہے. خون یا پیپ یا کوئی بھی ایسی زخم کی چیز ہے اس کے بہنے سے ہوتا ہے. مسئلہ، اگر زخم پر پٹی باندھی اور تری پٹی کے باہر کی طرف پھوٹ آئی، زخم کی جو تری تھی، زخم کے اوپر تری ہے خون کی یا پیپ کی،
پٹی لگائی ہے تو وہ پٹی کے اندر سے رس کر اوپر کی طرف آ گئی ہے، پٹی کے اوپر وہ معلوم ہو رہا ہے، خون اوپر کی طرف آ گیا یا پیپ اوپر کی طرف آ گئی۔ اچھا، اگر زخم پر پٹی باندھی اور تری پٹی کے باہر کی طرف پھوٹ آئی یا پٹی اندر کی طرف تر ہو گئی اگرچہ تری باہر کی طرف نہیں پھوٹی تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ اس سے خون اور رطوبت وغیرہ کا بہنا ظاہر ہو گیا۔ اس کو یوں سمجھیں کہ وہ زخم ایسا ہے کہ اگر اس پر پٹی نہیں ہوتی تو وہ بہتا، وہ تو پٹی نے جذب کر لیا نا، اگر پٹی نہ ہوتی تو وہ بہہ پڑتا اور بہنے والا خون وضو کو توڑ دیتا ہے۔ اسی طرح اگر پٹی دو پرت کی تھی، یعنی ڈبل پٹی تھی، ڈبل یا ٹرپل، یعنی ایک سے زیادہ پرت ہے اس کی، اور تری ایک پرت تک پھوٹ آئی، تب بھی رطوبت کے بہنے والے ہونے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ سب سے نیچے والی تہ تک بھی اگر خون پہنچ گیا، اس نے جذب کر لیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر پٹی کھول کر دیکھنا نقصان دہ ہو تو زخم کا اندازہ کر کے عمل کیا جائے۔ اب یعنی کہ پوری پٹی اگر تو کھول سکتے ہیں، کوئی نقصان نہیں ہے تو پھر کھول کر اندازہ کر لیا جائے، نہیں تو اگر کھولنے سے نقصان ہے تو پھر اوپر سے اندازہ کر لیا جائے کہ خون نکل چکا ہوگا یا نہیں۔ غالب گمان سے اندازہ ہو جائے گا اس کا کہ انسان کا غالب گمان کیا ہے۔ مسئلہ، جسم پر دانے نکل آئے ہوں اور وہ ٹوٹ گئے ہوں تو اگر ان سے پیپ اور پانی از خود نہیں بہا، یعنی خود بخود نہیں بہا، بلکہ ہاتھ یا کپڑا لگنے سے پھیل گیا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ یعنی وہ اتنا تھا کہ وہ بہنے والا نہیں تھا، وہ تو کپڑا لگنے سے جسم کے دوسرے حصے پر پھیل گیا، یعنی خود بخود نہیں بہا بلکہ اس کو پھیلایا گیا۔ مثلا زخم کے اوپر اگر خون ہو اور وہ اتنا ہے کہ وہ بہنے والا نہیں ہے اور اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو رہا، اگر اس خون کو پھیلا دیں، خود پھیلا دیں تو وہ وضو کو نہیں توڑے گا۔ ہاں اگر اس میں طاقت ہے بہنے کی پھر وہ وضو کو توڑے گا، کیونکہ اب دانہ نکلا جسم پر تو اس دانے میں اوپر خون آ گیا، وہ بہہ نہیں رہا، لیکن اس کے اوپر کوئی کپڑا لگا، کپڑا لگنے سے وہ جسم کے دوسرے کسی باڈی کے دوسرے حصے پر لگ گیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ جب تک کوئی چیز وضو کو خود توڑنے والی نہیں ہوتی اس وقت تک وہ چیز نجس نہیں بنتی، ناپاک نہیں ہوتی۔ اور یہ خون جو زخم کے اوپر ہی ہے وہ توڑنے والا نہیں ہے وضو کو، اس لیے وہ ناپاک بھی نہیں ہوگا۔ جی انشاءاللہ یہاں سے پھر آگے کل پڑھیں گے۔